اسی لیے تو امام عشق و محبت امام اہل سنت پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں پسند فرمایا۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کو ہے، یعنی جن لوگوں نے بھی سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بن گئے۔ بے شک حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم امتوں میں میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں۔ انداز کیسا ہے؟ اللہ نے ہزاروں امتیں پیدا فرمائی، مگر ان میں سے تم میرا حصہ ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دلوں کو پیدا فرمایا تو سارے دلوں میں جو دل اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا وہ ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے دلوں میں نظر کی تو جو اسے پسند آئے، انبیاء و رسول علیہم السلام کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ٹھہرا، وہ لوگ صحابہ کرام تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے پسند فرما لیا تھا۔ یہ سنگت بغیر انتخاب کے نہیں ہوئی، یہ سنگت بغیر پسند کے نہیں ہوئی۔ اس امت کا فرد ہونا کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ اس امت کا فرد بننے کے لیے تو بڑی بڑی سفارشیں ہوتی رہیں، دعائیں ہوتی رہیں، التجائیں ہوتی رہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ روز ازل جب دلوں کا سروے کیا گیا کہ میرا جو محبوب رسول ہے اس کے امتی کون ہو، ان امتیوں کا دل کیسا ہو، ان کے دلوں کے اندر سوز کیسا ہو، ان کے دلوں میں چاہت اور طلب کیسی ہو، اللہ کی بندگی کا ذوق کیسا ہو، میرے محبوب کی محبت اور الفت کا شوق کیسا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل سے ان دلوں پر نشان لگائے جن دلوں کو اپنے محبوب کی امت میں شامل کرنا تھا، ان کو ممتاز کر دیا گیا کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو عظیم محبوب کی امت میں شامل کیا جائے گا۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خواہش کی۔ ابن جریر نے اس کو روایت کیا ہے، مستند تفسیر کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات یعنی تورات کی تختیوں کو دیکھا تو انہیں ایک مضمون ملا جس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا، کچھ لوگوں کی عظمت و شان کا بیان تھا، کچھ لوگوں کی منقبت مقام و مرتبہ بیان کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے ان تختیوں میں دیکھا ایک ایسی قوم ہے جس قوم کے بارے میں نے پڑھا ہے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، وہ لوگ نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، امتی ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ عظمت و شان یہ ہوگا جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی شان میں عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی عرض کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ جب وہ عرض کریں گے یا اللہ فلاں کو چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رہائی عطا فرما دے گا، اس کو آزاد کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ جن لوگوں کو تو نے اتنا عظیم الشان مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ایسے لوگوں کو میری امت میں داخل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چاہت کی کہ ایسے عظیم الشان لوگ تو میرے امتی ہونے چاہیے، جب وہ بولے تو خدا ان کی بات کو سن لے، قبول فرما لے، ان کا بولنا اتنا پیارا ہو، ان کا لہجہ اتنا مقدس ہو، ان کی زبانوں میں اتنا سوز ہو کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں تو رحمت الہی کو جوش آ جائے، جب وہ شفاعت کریں تو جہنمی جہنم
سے آزاد ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کے لیے صدائے کر رہے تھے، جواب ملتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ میرے احمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر الواح تورات کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو ایک مضمون نظر آتا ہے، اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں، یعنی ایک ایسی امت ہے کہ جس کو حافظہ ایسا دیا گیا ہے کہ ساری کائنات میں کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ ساری امتوں کا یہ خاصہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کتاب کو زبانی پڑھ سکیں، صرف پیغمبر اور خاص لوگ اپنی کتابوں کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک امت ایسی ہے جس کو حافظہ ایسا دیا گیا ہے، اس امت کا چھوٹا سا بچہ ہوگا لیکن ساری کی ساری کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہوگی، جب چاہے گا پوری کتاب زبانی سنا دے گا۔ میں نے حفظ میں ان کو ممتاز کیا اور کسی امت کو ایسی قوت حافظہ نہیں دی۔ ان کے ذہن ایسے ہیں جیسے کوئی لائبریری، ان کے ذہن کی لائبریری میں قرآن مجید اول تا آخر محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ لگے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، جن لوگوں کو تو نے اتنا عظیم الشان مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جن لوگوں کو تو نے حفظ میں ممتاز فرمایا، ان لوگوں کو میری امت میں داخل فرما دے۔ جب جواب ملتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ میرے احمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے اور یہ امت کسی اور کو عطا نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر الواح تورات کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں، ایک مضمون نظر آتا ہے، ایک امت آئے گی جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی اور اگر کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پائے گی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کرے گی ایک نہیں 10 سے لے کر 700 تک ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کر نہ سکے صرف ارادہ کرے تو بھی ثواب ضرور ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ انہیں میری امت میں داخل فرما دے۔ جواب ملتا ہے یہ میرے احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی تھی کہ روز ازل سے یہ انتخاب ہو چکا تھا، ازل سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کون مصطفی ہوگا، کون محمدی ہوگا، کون ہوں گے جن کے گلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہوگا، وہ کون ہوں گے جو ان کی خاک پانے کے لیے تڑپتے رہیں گے، وہ کون ہوں گے جو ان پر مر مٹنے کے لیے تیار رہیں گے، وہ کون ہوں گے جو ان پر اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، وہ کون ہوں گے جو ان پر اپنا مال و سر قربان کر دیں گے، وہ کون ہوں گے جو ان کی چہرے کی ضیاء کے لیے آنکھیں کھول کے راتوں کو جاگتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، اشک بہاتے رہیں گے۔ ذرا غور کریے گا، ان لوگوں کو کوئی عام آدمی نہیں مانگ رہا تھا، اللہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے، لیکن جواب ملتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، اے موسیٰ یہ تمہارا نہیں بلکہ میرے محبوب کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر الواح تورات کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں، پھر ایک مضمون نظر آتا ہے، وہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس شان سے کرے گی کہ ان کی زبانیں کٹتی ہیں تو کٹ جائے، بات کہنے سے نہیں رکے گی، لیکن وہ بات کہنے سے نہیں رکے گی، وہ قوم برائی کو مٹائے گی، اچھائی کا حکم دے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں زندگی بسر کرے گی۔ وہ امت جاہلیت کے نظام کے خلاف بغاوت کرے گی، وہ امت گندے عقیدوں کے خلاف بغاوت کرے گی، وہ امت ان گندے عقیدوں کے خلاف جان ہتھیلی پر رکھ کر کے نکلے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جن لوگوں کو تو نے اتنا عظیم الشان مقام و مرتبہ عطا فرمایا ان لوگوں کو میری امت میں داخل فرما دے۔ جواب ملتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ میرے احمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اے
موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ تمہارا حصہ نہیں بلکہ میرے محبوب کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ورق بھی مطالعہ فرماتے، الواح تورات میں جو تختی بھی دیکھتے تو بڑے بڑے القاب نظر آتے۔ یہ امت ابھی آئی نہیں ہے، کئی سالوں کے بعد آنے والی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا تذکرہ پڑھ لگے ہیں۔ جب بھی ان کے لیے طلب گزار ہوتے ہیں انہیں جواب نہیں ملتا ہے۔ دل کا احمد یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ سرکار کا امتی ہونا کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، سرکار کا امتی ہونا وہ مقام ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تختیاں کھولنی بند کر دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے فرمایا، یا اللہ اگر یہ میرے امتی نہیں بن سکتے تو مجھے محبوب کریم کی امت میں پیدا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانہ وادہ فضل رحمہ، گلشن فضل رحمہ، گلشن فضل رحمہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے موسیٰ، اے اللہ اگر یہ میرے امتی نہیں بن سکتے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ تبھی تو آپ کے خلیفہ شہنشاہ افتخلیم سید حاجی قاسم میاں نے فرمایا، درکار ہے سرکار محبت تیری مجھ کو، کونین کی نعمت ہے یہ الفت تیری مجھ کو، موسیٰ کی تمنا ہوئی دیکھ کے یہ رتبے، اللہ بنا دے کہے امت تیری مجھ کو، اللہ بنا دے کہے امت تیری مجھ کو۔ قاسم کا عقیدہ ہے شہنشاہ دو عالم منزل پہ پہنچائے گی عقیدت تیری مجھ کو۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا ایسا عرفہ و اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور حضور کے وسیلے سے یہ مقام و مرتبہ ہم کو نصیب ہوا۔ ارے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لہرا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ بلند و بالا مقام و مرتبہ ہم کو نصیب ہوا۔ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں، ہماری فکر کی ایسی پرواز نہیں ہے کہ ہم ایسے حقائق کو مکمل طور پر زبان سے بیان کر سکیں جس سے یہ پتہ چلے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا پیار ہے، اور اس بات پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، شاہد صاحب توجہ، ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو مفخر موجودات ہے، ایسا نبی جو زینت بزم کائنات ہے، ایسا نبی جو غم گسار زماں ہے، ایسا نبی جو راحت عاشقہ ہے، ایسا نبی جو طبیب قلوب مذنبہ ہے، ایسا نبی جو حبیب کردگار ہے، ایسا نبی جو حبیب کردگار ہے، ایسا نبی جو حبیب کبریا ہے، ایسا نبی کہ تمام انبیاء خبر مقدم ہے تو وہ مؤخر مبتدا ہے، اور ایسا نبی جو تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت امام اہل سنت پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا، ہے ان اونچوں سے اونچا۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا، ہے ان اچھوں سے اچھا۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ہاتھوں کو لہرا کے بولے بے کسوں کا سہارا۔
بے کسوں کا سہارا. معروف ملت معروف ملت معروف ملت معروف ملت. زندہ باد. مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. غمزدوں کو رضا بزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا. ہمارا بس آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو مکمل کروں گا. مہمان کو سننا گئے اہل علم کی میں توجہ چاہتا ہوں. شاہد صاحب بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو روایت کیا ہے. یہ بہت طویل حدیث ہے. میں اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ وہ دن ہے. حضرت بیٹھے بیٹھے افراتفری مت کریں. بابو بیٹھو بغور بات سنیے. یہ وہ دن ہے جو صفحے زمین پر آقائی کریم مظہر بھائی توجہ چاہتا ہوں. یہ وہ دن ہے جو صفحے زمین پر آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری دن ہے.